أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں جی سب؟ اللہ سب کو عافیت کے ساتھ رکھے، ٹھیک ٹھاک رکھے۔ اچھا جی، کیا پڑھا تھا کل ہم نے؟ ٹاپک کیا تھا آپ بتاؤ؟ نون قطنی۔ تو نون قطنی کون سا نون ہوتا ہے؟ وہ نون کہاں سے آتا ہے؟ وہ نون کون سا نون ہوتا ہے؟ رول نہیں پوچھ رہی آپ سے، لفظ کا حصہ ہوتا ہے، کہاں سے آتا ہے وہ نون؟ جی تنوین کیا پورا جملہ نہیں بول سکتی؟ کون سا نون ہوتا ہے؟ تنوین کا نون ہوتا ہے، تنوین۔ یہ کیا جواب ہے؟ تنوین، وٹ تنوین؟ تنوین کا نون ہوتا ہے، صحیح بتا دی، بارک اللہ فی۔ تنوین کا نون ہوتا ہے۔ پہلے اصل جو سوال پوچھا اس کا جواب دے، پھر آگے بات کریں۔ صحیح جواب ہے یہ بالکل کہ نون جو ہے یہ تنوین کا نون ہوتا ہے۔ چار باتیں بتائی تھی، ان کو ریپروڈیوس کرنا سیکھیں۔ اوکے، تنوین کا نون ہوتا ہے۔ تنوین کا معنی ہی یہ ہے کہ یہاں پر نون تھا جو لکھنے کی آسانی کے لیے حذف کر دیا گیا، ہٹا دیا گیا، تبھی تو آپ اس میں نون کی آواز شامل کرتے ہیں، ان، 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 بن، بن، بن۔ تو ایکچولی وہاں پر حقیقی نون تھا، لیکن وہ لکھنے میں بہت مشکل ہو جاتا، اس لیے اس کی علامت ڈال دی گئی، ڈبل حرکت۔ ڈبل حرکت زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، ڈبل حرکت کا مطلب ہے نون کو ریپریزنٹ کرنا۔ تو تنوین میں جہاں تنوین ہوتی ہے وہاں نون ساکن موجود ہوتا ہے، جس کو تنوین کے ساتھ ریپریزنٹ کیا جاتا۔ اب یہ جو تنوین کا نون ہے یہ نون قطنی میں کیسے یوز ہوتا ہے، کب یوز ہوتا ہے، یہ قاعدہ لاگو کب ہوتا ہے؟ جی ہاں، کہاں آ جائے؟ حمزہ وصلی تو آئے گا نا، وہ تو بہت ساری جگہوں پر آئے گا، تو حمزہ وصلی کہاں پر آ جائے؟ ہوں کیوں ملا دیتے ہیں حمزہ وصلی کے اگلے لفظ کو؟ ویسے کیوں نہیں پڑھ لیتے؟ ساکن ہوتا ہے جی، کیا آپ بتائیں؟ جب بولتی جائیے، جی تنوین کے بعد مزید آئے اور اس سے تنوین کے نون کو زیر دے کے بھی پڑھتے ہیں اور اس میں حمزہ وصل کی جاتا ہے، اس کو بالکل صحیح، نون قطنی کہتے ہیں تنوین کے نون کو جب زیر دی جاتی ہے اسے، اور جب تنوین والا لفظ اگلے لفظ سے مل رہا ہو اور اگلے لفظ کا آغاز حمزہ وصلی سے ہو رہا ہو تو ملنے کی صورت میں حمزہ وصلی تو گر جائے گا، حمزہ وصلی کے بعد والا حرف ساکن ہے تو پھر اس کو کیسے پڑھیں گے؟ اس لیے تنوین کے نون کو زیر دے کر اس ساکن حرف کے ساتھ ملاتے ہیں، اسی کو نون قطنی کہتے ہیں۔
یاد کیجئے گا دوبارہ. میمورائز کیا آپ نے؟ نہیں، میمورائز باقاعدہ کیا کریں بیٹھ کر. اپنے آپ کو اسٹوڈنٹ مانے. جب بچے اسکول جاتے ہیں آتے ہیں تو ہوم ورک نہیں کرتے؟ کرتے ہیں نا. آپ لوگ ڈنڈے کے زور پہ کراتے ہیں. آپ کو کون کرائے گا ہوم ورک؟ تو کیا کرے. بغیر ہوم ورک کیے آئیں گے تو ایسے ہی بیٹھے رہیں گے. آپ بچوں کو ان کے حوالے کر دیں. اب اپنے لیے تھوڑا سا ٹائم نکال. نونے کتنی کا قاعدہ بڑا آسان قاعدہ. اس میں کچھ مشکل نہیں. جب ایک ایسا لفظ جس پر تنوین ہو. تنوین شروع میں آتی ہے کہ آخر میں آتی ہے؟ کس کے شروع میں آئے گی؟ ایک مثال دے. درمیان میں آئے گی. مثال دے. ہاں یہی میں پوچھنا چاہ رہی ہوں. میں نے نونے کتنی والی مثال نہیں پوچھی بیٹے. میں نے کہا کسی لفظ پر تنوین جیسے نوح پر تو شروع میں آئے گی کہ آخر میں آئے گی؟ میں آپ سے نونے کتنی کا نہیں پوچھ رہی. میں سمپل تنوین بیٹے پوچھ رہی ہوں. کوشچن سمجھ آیا ہے؟ جیسے تنوین کے لفظ ہوتے ہیں نوحن، مالن، ملائکتن. تو تنوین کہاں آئے گی؟ آخر میں آئے گی. تنوین ہمیشہ آخری حرف پر ہوتی ہے. پہلی بات یاد رکھیے، تنوین لفظ کے آخری حرف پر ہوتی ہے. جو بات آپ نے کہی وہ صحیح ہے کہ درمیان میں آئے گی، پر وہ نونے کتنی کی بات کر رہے ہیں. میں نونے کتنی کا نہیں پوچھ رہی. ٹھیک ہے. تنوین ہمیشہ آخری حرف پر ہوتی ہے. اسی لیے بنیادی طور پر اسے حرکت نہیں آراب کہتے. بچپن میں ہمارے نا پیپرز میں سوال ہوتا تھا کہ اعراب لگائیے، تو ہم ساری زیریں زبریں لگاتے تھے، کیونکہ کبھی بھی نہیں بتایا گیا کہ اعراب کسے کہتے ہیں. اعراب حرکات کو کہا جاتا تھا. ہمارے ٹیچرز بھی یہی سمجھتے تھے بیچارے. لیکن ایسا نہیں ہے. اعراب صرف لفظ کی آخری حرف کی حرکت کو کہتے ہیں. آخری حرف کی حرکت کو کہتے ہیں. باقی ہوتی انہیں حرکات کہتے ہیں، اعراب نہیں کہتے. اعرابی حالت ایک علیحدہ پورا موضوع ہے قرآن کا، عربی زبان کا بھی. گرامر میں بھی اعرابی حالت الگ پڑھائی جاتی ہے، اور تجوید میں بھی اعرابی حالت ایک یہ جو وقف آتی ہے نا، یہ اعرابی حالت کی ایک شکل ہے. اس کا فارمولا کہ وقف کیسے ہوگا. تو حرکات جو ہیں وہ باقی ساری ہوتی ہیں. جو آخری حرف ہوتا ہے لفظ کا، اس پر جو آتا ہے وہ اعراب ہوتے ہیں. اور اعرابی حالت سے بہت زیادہ فرق پڑتا ہے لفظ کو تجوید میں بھی اور گرامر میں. تو اس کو اعراب دینے ہوتے ہیں. تو آپ اندازہ کریں کہ ہم سوال کا جواب بھی غلط لکھتے رہے اور چیک کرنے والے اس کو چیک بھی غلط ہی کرتے. اچھا نہیں، ٹیچرز کو نہیں پتا تھا، کیونکہ جب کبھی پوچھا، میں نے تو پوچھا، تو وہ کہتے تھے یہ اس کے اوپر حرکتیں لگانے کا نام. تو اللہ اچھا کرے، بڑے اچھے ٹیچرز تھے ہمارے. لیکن بہرحال ان کو نہیں آتا تھا. وہ مجھے سبب بھی سمجھ آتا ہے کہ جو ہے عربی کے استاد ہائر ہی نہیں کیے جاتے تھے، تو وہ اردو والے عربی پڑھانے بیٹھ جاتے تھے. تو پھر ایسا ہی ہوگا نا. تو جو تنوین ہے یہ ہمیشہ آخری حرف پر آتی. اب ایک لفظ ہے جو تنوین والا ہے، اس کے آخر میں تنوین ہے، اس نے اگلے لفظ سے ملنا، اور اگلے لفظ کا آغاز جو ہو رہا ہے وہ حمزہ وصلی سے ہو رہا.
حمزہ وصلی جو ہے وہ صرف ال نہیں ہوتا، جیسے میں نے کل بھی آپ سے کہا کہیں بھی ہو سکتا ہے، جیسے ابنہ اور ابن کی آپ نے مثال دی، تو عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ حصہ ہے لفظ کا، لیکن جو ابن ہے، بنی لفظ ہے، اس کی روٹ کیا ہے؟ بانون، بانون حمزہ بانون واو. تو اب یہ جو لفظ ہے اس کے جو حروف ہے مادہ کے روٹ ورڈز، ان میں حمزہ ہے نہیں ہے نا؟ اصلی حمزہ وہ ہوتا ہے جو مادے کا حصہ ہوتا ہے، جیسے آخرہ کا حمزہ، آخرہ کا روٹ کیا ہے؟ رے، حمزہ خارا، ہے نا؟ تو یہ جو ہے یہ حقیقی حمزہ ہے، یہ اصلی حمزہ ہے، یا پھر کم از کم جمع میں وہ واقعی حصہ ہو، جیسے انبیاء کا حمزہ ہے. تو بنی جو لفظ ہے، لفظ جو ابن اور ابنہو ہے، یہ ایک فارم ہے، ایک شکل ہے، یہ ایک ایکسیپشن ہے جو ایسے بنتا. تو کچھ ایسے حروف ہوتے ہیں، الفاظ ہوتے ہیں جن کی ایکسیپشنل فارمز بنتی ہیں. یہ پھر آپ کے لیے گرامر کا ہو جائے گا نا کہ کیوں ابن ایسے بنتا ہے اور اس کو کیوں اس شکل میں لایا جاتا ہے. تو جو اصل شکل ہے جمع میں اگر ہمیشہ حمزہ آئے گا تو وہ پھر عام طور پر نہیں گرتا، وہ حمزہ اصلی والی فارم ہو جاتی ہے، تو سیکنڈ فارم بن جاتی ہے نا. یعنی کہ جیسے نبی سے انبیاء، تو انبیاء میں حمزہ ہمیشہ آئے گا، ٹھیک ہے. لیکن جو ابن ہے یہ تو خود واحد ہے. تو یہ ایسی صورتوں میں بہت سارے لفظ آتے ہیں جو اپنے مادے میں شامل نہیں ہوتے، یعنی کہ جن کے مادے میں حمزہ شامل نہیں ہوتا، کسی سبب سے اس پر حمزہ ڈالا جاتا ہے، تو وہ حمزہ بھی وصلی ہی ہوتا ہے، تو اس کو بھی گرا دیا جاتا ہے. تو یہ تو انشاءاللہ جب اللہ کے حکم سے گرامر پڑھی آپ نے تو پھر یہ چیزیں آپ کو سمجھ آئیں گی. فی الحال سمجھنے کی یہ بات یہ ہے کہ ہمیں آل سے یا کسی چیز سے نہیں پہچاننا. حمزہ وصلی وہ ہے جو دو حرفوں کے ملنے کی صورت میں ڈراپ ہو جائے، تو وہ حمزہ وصلی. سمپل آسان بات. تو تنوین والا جو لفظ ہے وہ اگلے لفظ سے جب ملے اور اگلا لفظ حمزہ سے شروع ہو رہا ہو اور وہ حمزہ ڈراپ ہو جائے تو وہ حمزہ وصلی ہے. اب حمزہ ڈراپ ہوا، اس کا اگلا جو حرف ہے وہ ساکن ہے، تو اس کو پڑھنے کے لیے ہمیں ہیلپ کی ضرورت ہے نا. اس ہیلپ کو حاصل کرنے کے لیے ہم تنوین کے نون کو زیر دے کر اس ساکن حرف کے ساتھ ملا دیں، تو یہ ہوگا نون اتنی. تو یہ بیان کرنے میں تھوڑا کمپلیکس ہے، لیکن پڑھنے میں یہ بے حد آسان ہے اور سمجھنے میں بھی یہ بے حد آسان ہے. تو اس کو یاد کریں. یاد اس لیے کریں کہ آپ پڑھنا آپ نے سمجھ لیا، آپ نے پڑھنا شروع بھی کر دیا. کل کو آپ کا بچہ ہی آ کر آپ کو پوچھتا ہے کہ اچھا امی وہ نون کتنی کیا ہوتا ہے، تو پھر آپ یہی ٹامک ٹوئیاں ماریں گے. وہ جو تنوین ہوتا ہے نا، وہ اس کے نون کو زیر دے دینا تو وہ نون کتنی ہوتا ہے. امی کیوں دینا ہے زیر، تنوین میں نون آیا کہاں سے؟ پھر آپ ٹامک ٹوئیاں ماریں گے. تو تھوڑی سی محنت کر کے 4 لائنیں ہیں صرف. نون کتنی تنوین کا نون ہوتا ہے. اگر تنوین والے لفظ کو کسی لفظ سے ملایا جائے اور جو اگلا لفظ ہے اس کا حمزہ حمزہ وصلی ہو اور وہ گر جائے اور حمزہ وصلی سے اگلا حرف ساکن ہو، تو اس ساکن حرف کو پڑھنے کے لیے تنوین کے نون کو زیر دے کر اس سے ملا دیا جاتا. اسے نون کتنی کہتے ہیں. اور نون کتنی وصلن پڑھا جاتا ہے، وقفن نہیں پڑھا جاتا. اور نون کتنی کے قاعدے کے دوران اگر جس حرف پر تنوین تھی اس پر زبریں تھی تو جو ایک زبر بنے گی اسے ہم الف مد نہیں مانیں گے، وہ الف زائدہ ہوگا، اس کو نہیں پڑھا جائے، لمبا دیکھ لیا جائے. کہ جن پر 4 باتیں یاد کرنے کی، 5ویں بات ہی نہیں ہے نون کتنی کی. اتنا یاد کیجئے کیونکہ یاد آپ نے کرنا.
ہاں جی، کلیئر ہوا؟ اللہ پاک انشاءاللہ بہت آسان کرے گا، کچھ زیادہ نہیں ہے اس میں۔ میرے پاس جو قاعدہ ہے دارالسلام کا، اس کا پیج نمبر 35 ہے جی، 35 34 35۔ موضوع ہے تشدید، شد۔ شد کس کو کہتے ہیں؟ تین ڈنڈے والے حروف نہیں ہوتا، علامت۔ عربی میں تین حرکتیں ہیں، زیر، زبر پیش اور دو علامتیں ہیں، جزم اور شد، یا سکون اور شد۔ جزم کو سکون بھی کہتے ہیں۔ شد جو ہے وہ تین ڈنڈوں والا ہوتا ہے، دندانے، جی جی، شوشے بھی کہتے ہیں، جو آپ کا دل چاہے کہہ لیں۔ تو یہ جو تین دانوں والا یا تین شوشوں والا یا تین ڈنڈوں والا علامتی نشان ہے، اسے شد کہتے ہیں۔ ہم عام طور پر اردو میں، عربی میں سے تشدید بھی کہتے ہیں۔ عربی کا بنیادی لفظ ہے تشدید، شدت پیدا کرنا۔ تو عرف عام میں شد کہتے ہیں، صحیح ہے، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، کہیں شد۔ عربی میں بھی سمپلی شد کہتے ہیں، اردو میں بھی سمپلی شد کہتے ہیں۔ اصل ٹرم کیا ہے؟ تشدید، تشدد سے ہے نا، تشدید، کسی چیز میں شدت پیدا کرنا۔ شدت کس کو کہتے ہیں؟ اچھا، یہ جو تشدد ہوتا ہے نا، اردو میں تو مارنے پیٹنے کے لیے استعمال ہوتا ہے نا، عربی میں نہیں ہوتا، لہٰذا متشدد علماء کا لفظ آتا ہے۔ تو وہ عالم نہیں جو کوڑے مارتے ہیں، ایسا کوئی عالم نہیں ہوتا۔ جو مضبوط ہیں، ہلتے نہیں ہیں، اور ان کے مابین، ان کے مد مقابل لفظ آتا ہے تسہل پسند، آسانی والے، یعنی کہ وہ کہتے ہیں اچھا چلو جاؤ کر لو۔ یعنی کہ جیسے فور ایگزامپل، جو تشدد پسند علماء ہیں، ان کا ہوگا کہ بھئی آپ نے یہ ختم شتم نہیں کرانی، بدعت ہے، اور یہیں سے بات شروع ہوگی اور آگے بڑھتی جائے گی۔ تسہل پسند کیا کریں گے؟ تو کہیں گے اچھا چلو کرا لو، لیکن پھر اللہ کے لیے رضا رکھنا، نیت فی سبیل اللہ نیاز کی رکھنا، تو چلو کوئی بات نہیں۔ یعنی کہ ان کا یہ ہوتا ہے کہ لوگ گھبرائیں نہیں، اور جو مضبوط علماء ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جڑ سے روٹ آؤٹ نہیں کریں گے تو مسئلہ ختم کیسے ہوگا؟ تو لہٰذا یہ فضول قسم کے لوگوں کو امیدیں مت دلاؤ، ان کو کھل کر کہو۔ یہ میں ایک مثال دے رہی ہوں۔ تو اسی سے عربی میں شدہ کا معنی ہوتا ہے قوت، ٹھیک ہے؟ تو تشدد سے ہی لفظ ہے تشدید۔ تشدید جو ہے یہ مبالغے کا صیغہ ہے نا، بہت مضبوط، تو بہت مضبوطی پیدا کرنے والی علامت ہے۔ جس حرف پر شد آ جاتی ہے اسے مضبوطی سے ادا کیا جاتا ہے۔ اچھا جی، تو شد آپ نے پڑھی ہوئی ہے پہلے، تو آپ بتائیے شد کو کیسے پڑھتے ہیں؟ شد کس بات کی علامت ہے؟ آپ بتائیے، شد جس لفظ پر حرف پر آتی ہے، پہلی بات یہ ہے کہ رنگ نہ اڑایا کریں۔ آپ کو کورٹ میں گواہی کے لیے نہیں بلایا، پوچھ رہی ہوں آپ سے، شد پڑھی ہے نا؟ تو شد کیسے پڑھتے ہیں؟ شد جب آتی ہے تو کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ کیا کرنا؟ علامت ہے نا، علامتیں کچھ بتاتی ہیں نا، یعنی کہ جیسے یو ٹرن پہ وہ یو بنا ہوتا ہے، کہ اب یہاں سے گھومنا ہے تم نے، تو وہی بات ہے کہ یہ کس چیز کی علامت ہے، کیسے پڑھتے ہیں؟ اب وہ تو میں نے کہہ دیا ہے، تو میں آپ سے کیوں پوچھوں گی؟ چلے قوت کے ساتھ کیسے پڑھیں گے؟ چلے یہ بتائیں، ڈانڈ بیٹھک پھیل کے پڑھیں گے؟ پڑھیں گے کیسے؟ اب با، ٹھیک ہے، لیکن یہ اب با کیوں پڑھا آپ نے؟ پڑھا نا اب با، ابھی لمبا کہاں کیا؟ آپ بتائیے۔
بنیادی بات یہ ہے کہ شد یہ دکھاتی ہے کہ جس حرف پر شد ہے وہ 2 دفعہ ہے. شد جس حرف پر آتا ہے وہ حرف ایکچولی 2 دفعہ ہوتا ہے. پہلی بار ساکن اور دوسری بار متحرک. یہ علامت ڈیزائن ہی اس کوفت سے بچنے کے لیے کی گئی ہے کہ 2 نون لکھو. پہلا نون ساکن دوسرا نون متحرک. 2 واؤ لکھو. پہلا واؤ ساکن دوسرا واؤ متحرک. کوئی بھی حرف 2 دفعہ لکھو, پہلے ساکن پھر متحرک, تو لکھنے میں مشکل ہے, لہٰذا اس کی آسان فارم بنا دی گئی. ایک بار حرف لکھ کر اس پر شد ڈال دو. شد بتاتا ہے یہ حرف 2 دفعہ ہے. ہمیشہ پہلی بار ساکن دوسری بار متحرک. پہلی بار ساکن پڑھیں گے دوسری بار متحرک پڑھیں گے. اسی لیے جب آپ پڑھتے ہیں کوئی بھی مشدد حرف تو آپ اس کو رک کر پڑھتے ہیں. اخا, ابا کی مثال اس لیے نہیں دے رہی تو کلکلا کی وجہ سے بھی ایسے پڑھتے ہیں نا تو کنفیوژن ہوتی ہے. تو خا خا اخا اخا, اخا نہیں پڑھیں گے کبھی. اخا یہ کیا ہے؟ حمزہ زبر خا اخ, خا زبر خا, اخا. تو پہلا خا ساکن دوسرا خا متحرک. تو شد کیا بتاتی ہے؟ یہ حرف 2 بار ہے. پہلی بار ساکن اور دوسری بار متحرک ہے. ہر دفعہ یہ بتاتی ہے. اب ساکن حرف کیسے پڑھا جائے گا؟ کوئی بھی حرف ساکن ہو, ابھی تو نونے کتنی کر کے بیٹھے ہیں, کیا کرنا پڑے گا؟ ساکن حرف کو پڑھنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ میں نے یہ تو پوچھا ہی نہیں. ساکن پر علامت تو ہوگی بھائی, حرکت نہیں ہوگی. علامت ہے سکون کی تو ساکن ہے. اگر کسی حرف پر کوئی علامت بھی نہیں ہوگی تو پھر اس کا کیا کریں گے؟ اسے نہیں پڑھیں گے. قرآن میں کئی ایسے مقامات آتے ہیں نا کہ کوئی ایک حرف ہے وہاں پر بھی مسائی تیر میں سواد کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے, سین کے اوپر جو ہے وہ حرکت ہے, تو پھر سواد نہیں پڑھتے ہیں. وہ اسباب الگ ہیں, وہ چھوڑ دیں, میں صرف اس وقت مثال دے رہی. اور واؤ کے ساتھ تو بہت دفعہ ہوتا ہے کہ واؤ کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے, واؤ کے اوپر حمزہ ڈالا گیا, حمزہ پر حرکت ہے, تو واؤ کا کیا کرتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کرنا, واؤ ہے ہی نہیں پڑھنے کے لیے, وہ صرف لکھنے کے لیے ہے. اٹس جسٹ اے اسٹینڈ فار حمزہ. تو جب حرکت ہی نہیں ہے تو وہ لفظ نہیں پڑھا جائے گا. علامت بھی نہیں ہے پھر وہ لفظ نہیں پڑھا جائے گا. جب علامت آئے گی سکون کی تبھی تو ساکن ہوگا. تو یہ تو آپ کا جملہ ہی غلط ہو گیا. میں نے یہ پوچھا کہ جب ایک حرف ساکن ہوتا ہے تو اسے کیسے پڑھتے ہیں؟ ساکن کیوں نہیں پڑھیں گے؟ اس کو دماغ استعمال کرنے دیں. ساکن کیوں نہیں پڑھیں گے؟ جزم کو کیسے پڑھتے ہیں؟ کس سے؟ تو سکون کا کیا ہوتا ہے؟ جزم اور سکون میں کیا فرق ہے؟ تو پھر کیوں گھنٹے سے میرا دماغ کھا رہی ہے؟ ساکن کو ہی نہیں پڑھیں گے تو پھر پڑھنا کیا ہے؟ آ گئی؟ شکر الحمدللہ. اور بھائی ساکن حرف کو پہلے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں. آپ قرآن میں کسی آیت کو مجھے پڑھ کر سنا دیں جس میں سکون کے بغیر کے حروف ہو. ہے ہی نہیں. اس میں جلالہ سکون کے ساتھ ہے, اللہ ہے, اللہ اللہ تھوڑی پڑھتے ہیں آپ. تو ہر تقریباً دوسرے حرف میں لفظ میں ساکن حروف آتے ہیں. سب سے زیادہ یہی تو 5 چیزیں استعمال ہوتی ہیں, زیر زبر پیش یعنی حرکات, اور پھر جزم اور شد. تو آپ کہہ رہے ہیں جزم ہی نہیں پڑھیں گے تو پھر کیا پڑھیں گے؟ لہذا میرا سوال یہ تھا آپ سے کہ جو ساکن حرف ہوتا ہے اسے کیسے پڑھتے ہیں؟ ساکن حرف کو اپنے سے پہلے حرف کی حرکت کے ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں. جزم اسی کی تو علامت ہے, جس حرف پر جزم ہے اسے ہم اس سے پہلے کے ساتھ ملا دیتے ہیں. یہی ہے نا. اب آ گئی شد. اب شد کا معنی یہ ہے کہ یہ حرف 2 بار ہے, پہلی بار جزم کے ساتھ اور دوسری بار حرکت کے ساتھ. تو پھر کیا کریں گے؟ پہلی بار اسے پہلے والے حرف کے ساتھ ملا دیں گے جو بھی حرف ہوگا, اور دوسری بار جو حرکت ہے اس کے مطابق پڑھ لیں گے. تو
جس طرح ہمارے سامنے سین ہے فرض کریں، اور سین پر شد ہے، تو حمزہ زبر سین، اس، سین زبر سا، اسا، اسا، پہلی بار ساکن، دوسری بار متحرک، اسا، حمزہ زبر سین، اس، سین زیر سی، اسی۔ اب حرکت پر منحصر ہے کہ حرکت کیا ہے، جیسی حرکت ہوگی ویسا پڑھیں گے۔ یہ بات سمجھ آئی؟ جو شد ہے اس کا لفظی معنی ہے قوت دینا، اور یہ اصول ہوتا بھی ہے، یعنی کہ ہم مری مری آواز میں شد نہیں پڑھتے، اسی اسی، وہ ہوگا ہی نہیں۔ وہ آپ کو استاد کہے گا مضبوطی سے ادا کرو، زور سے ادا کرو، اسی، قوت ہے نا، اسی، اسی کریں گے، ذرا سا ہلکا کریں گے نا، کہ میں کہوں کہ میں زور نہ ڈالوں تو وہ ادا ہی نہیں ہوگا۔ تو یہ والی جو اس کی خصوصیت ہے، اس کی بنا پر اس کا نام رکھ دیا گیا تشدید۔ ٹھیک ہے، وہ اس کا لٹرل میننگ ہے، قاعدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، وہ لٹرل میننگ ہے اور اس کی صفت ہے، خصوصیت ہے۔ قاعدہ کیا ہے؟ قاعدہ یہ ہے کہ شد اس بات کی علامت ہے کہ جس حرف پر شد آیا وہ حرف اصل میں دو بار لکھا گیا تھا، پہلی بار ساکن، دوسری بار متحرک، تو دونوں کو ملا کر ایک بنا کر شد ڈال کر اوپر حرکت ڈال دی گئی۔ اب ہم اسے پہلی بار ساکن اور دوسری بار متحرک پڑھیں، جیسے اسا، اقو، اور وغیرہ سارے ہی آپ کے حروف ہیں۔ اچھا، اس سے اگلے پیج پر اس کی مشق ہے 36 پر۔ کھولی، اب آپ دیکھیے اس کے سارے ہی جو حروف ہیں شد والے وہ دو دفعہ ہیں، پہلی بار سکون کے ساتھ اور دوسری بار حرکت کے ساتھ۔ خیر میرے پاس جو کھلا ہوا قاعدہ ہے وہ الگ ہے، تو ہم اسی سے پڑھیں گے، یعنی دارالسلام کے قاعدے سے۔ پہلا لفظ ہے قدارا، ہے نا، تو اس کے جوڑ کیسے ہوں گے؟ قاف زبر دال قد، دال زبر دا، قد دا، را زبر را، قدارا۔ اب آپ دیکھیں جب بچپن میں پڑھا تھا ایسے ہی پڑھا تھا، صرف اتنا فرق ہے کہ پتا نہیں، ہاں لیکن بتانا نہیں آتا۔ اگر کوئی بچہ آپ سے پوچھ لے کہ آپ اس کو اس طرح قدارا کر کے کیوں پڑھتے ہیں، قدرا کیوں نہیں پڑھتے، تو ہم اس کو ایکسپلین نہیں کر سکتے، حالانکہ چیزیں پتہ ہیں۔ تو بس ایک ڈیفینیشن کو سمجھنے اور ذرا سا ٹائم لگا کر یاد کرنے سے آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ آپ کیوں کر رہے۔ اچھا جی، کاف زبر دال قد، دال زبر دا، قد دا، را زبر را، قد دارا، اور وقف کریں گے تو قدر، قدر۔ اب ایک ایک کر کے آپ اس کو پڑھیں گے۔ آپ پڑھیے اگلا لفظ۔ اس کا سبب یہ ہے، آپ کو ابھی میں ان کو بتا رہی تھی کہ یہ نیو پرنٹنگ ہے، نیو ایڈیشن ہے، تو اس میں انہوں نے تختیاں چینج کر دی۔ اب تختیاں چینج ہونے سے اور تو کوئی فرق نہیں پڑتا، صرف یہ ہو جاتا ہے کہ جو سن رہے ہیں نا ان کو کنفیوژن ہوتی ہے، پہلے ہی ماشاءاللہ ڈر کے مارے سب دماغ ڈر رکھ کر آتا ہے۔ سب سے بڑی رکاوٹ پتہ ہے کیا ہے؟ ڈر۔ جس سے پوچھو اس کا رنگ ہی اڑ جاتا ہے، جیسے میں نے بینک اکاؤنٹ کی پن پوچھ لی ہے، جس سے سوال پوچھو رنگ اڑ جاتا ہے، یعنی کہ کل ناہید کو بھی میں نے یہی کہا، ایسے رنگ اڑ گیا، میں کیا ہو گیا، شیر دیکھ لیے، سوال ہی تو پوچھا ہے، پوچھوں گی نہیں تو بتاؤں گی کیسے؟ تو سب سے پہلے تو ڈر کا پیچھا چھوڑ دے، ڈرنے کی کیا بات ہے، لیٹ سیکھ رہے ہیں تو کیا سیکھ ہی رہے ہیں نا، تو وہ پہلے ہی کنفیوز ہے۔ اب اگر دو رنگ کے قاعدے ہوں گے، جو تھوڑا سا آ رہا ہے وہ بھی نہیں آئے گا۔ نہیں آپ نے اچھا بتایا، آپ نے صحیح بتایا۔
اور پھر اس کو سمجھا کہ یہ ایسے پھر اس کو میں نے ایز اے انکار کیا تو پھر مجھے یاد دیکھو ڈیفینیشنز یاد کرنی پڑیں گی، ہاں ہر ایک سبجیکٹ میں ڈیفینیشنز آپ کو یاد کرنی پڑیں. یاد ہے چھوٹے ہوتے جب ہم پڑھتے تھے تو مختلف ڈیفینیشنز ہوتی تھی، تو وہ استاد کہتے تھے کہ ڈیفینیشن آپ کو یاد کرنی پڑے گی، ایکسپلینیشن اپنے لفظوں میں لکھنا. تو یہ تو ڈیفینیشن ہے نا، یہ یاد کرنی پڑے گی. بے شک آپ میرے لفظوں میں یاد کریں، بے شک آپ قرآن کی یہ جو قرآنی قاعدے ہیں اس کی ڈیفینیشن میں کریں، نہیں آتی. یہی بس بات ہے کہ میں اس کو عام فہم بنا کر آپ کو سمجھاتی ہوں، تو آپ کو سمجھ آنا ضروری ہے. تو یہ تھوڑی سی محنت کرنی ہے آپ نے یاد کرنا. اب آج جیسے تشدید ہی ہے تو دیکھیں انہوں نے اس کو بیان بالکل صحیح کیا ہوا ہے، مگر انہوں نے ایک سٹینڈرڈ بیان دیا ہوا ہے نا. مشدد حرف دو دو دفعہ پڑھتے ہیں، مشدد حرف کو اس سے پہلے حرف کے ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں. مشدد حرف کی ادائیگی کے وقت حرف کو کھینچنے سے بچانا چاہیے، اور نون مشدد میم مشدد پر ایک الف کے برابر غنہ کریں. شاد والے حرف سے پہلے والے حرف کو لمبا ہونے سے بچائیں. یعنی انہوں نے سارا کچھ 3 لائنوں میں بتا دیا. اب آپ اس کو چاہیں تو یاد کر لیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں، تو سٹینڈرڈ ہے. لیکن پرابلم کیا ہے، آپ کو سمجھ کچھ نہیں آنی ویسے ہی جیسے پہلے نہیں ہے. تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کیا کر رہے ہیں اور کیوں کر. ٹھیک، تو ایسا کر لیتے ہیں نا کہ آپ اٹھیے محترمہ، ان کے ساتھ آئیے، ان کے ساتھ آئیے نا. ہاں جی، آپ میں سے دونوں کی ان کے پاس ہے تو اس کو شیئر کریں. آپ شیئر کریں اور آپ دونوں کے پاس. میرے پاس یہ جو سامنے ہے اس کی ایکسرسائزز مجھے زیادہ پسند ہے، لیکن یہ بھی میں نے کہا ہے یہ قاعدہ آئے گا تو پھر اس کی ایکسرسائزز کریں گے. تو ترتیب جو ہے دارالسلام کے قاعدے کی بہت اچھی ہے. ہر قاعدے کی اپنی کچھ خصوصیات ہیں، تو ہمیں کوئی ایک مشق کرنی ہے. اگر الگ الگ ہوگا تو وہی بات ہے، پہلے ہی جو بیچارے بھولے ہوئے ہیں وہ اور گھومیں گے. یہ بات ہے اور کچھ نہیں. اچھا جی، تو ہم پرانے والے دارالسلام کے قاعدے سے کر رہے ہیں. قدرا کے بعد اگلا جو ہے وہ آپ پڑھیں، جوڑ کر کے پڑھیے. جی، اما ہے یہ لفظ، پہلی اپنی ساکن اور دوسری میں متحرک. اب یہاں پر ایک چھوٹا سا پوائنٹ یاد رکھنا ہے کہ جب مشدد نون یا مشدد میم آئے گا، غنہ تو نون اور میم میں ہوتا ہی ہے، لیکن یہاں پورا ایک جو الف کے برابر لمبا غنہ ہو. ٹھیک ہے، غنہ جو نون اور میم کا غنہ ہے وہ یہاں پر جہاں نون یا میم پر شد آ جائے گی تو ایک الف کے برابر لمبا غنہ کریں گے. اما، 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 انا، انا وغیرہ. ٹھیک ہے، یہ یاد رہے گا انشاءاللہ. آپ پڑھیے. کاف زبر صحیح طرح رک کر آرام سے پڑھے. یا زیر ہی، کئی ہیماتن، کئی ہیماتن، یہ نہیں، یعنی کہ اے ساؤنڈ نہ لائیں، ای ساؤنڈ ہے. کئی ہیماتن. یا پر شد ہے پہلا یا ساکن ہے، کاف زبر یا کئی. اب یہ پہلی اور بعد والی حرکت پر ہے نا کہ کیا ہوگا. اب کاف پر زبر ہے تو یہ یائے لین بنا کئی، اور یا زیر ہی کئی ہیما تن. اور سکون پہ ساکن کیسے کریں گے، ساکن کیسے کریں، وقت کیسے کریں گے اس پر. جب گول تا ہوتا ہے تو پھر تا کو ساکن کر کے نہیں پڑھتے، وہ پورا تا ہوتا ہے نا جو اصل تا ہے اس کو پھر ہم ساکن کرتے ہیں. اب یہ والا جو ہے جب یہ ساکن ہوتا ہے تو تا ہا میں بدل جاتا ہے. تو کئی ہی ماہ نہیں، کئی ہی ماہ، کئی ہی ماہ. ہاں جی، یہ کئی یہ نہیں پڑھنا، اے ساؤنڈ نہیں ہے عربی، ای ساؤنڈ ہے. اور زیر میں اے ساؤنڈ کرنا اور زبر میں اے ساؤنڈ کرنا اردو والا کا فیوریٹ کام ہے. یعنی حمزہ زبر اے،
جوڑ میں تو یہی کرتے ہیں نا. اور حمزہ زیر بھی اے, یعنی ساؤنڈ اے لاتے ہیں, جیسے ابھی کئی یہ پڑھ رہے ہیں, کئی یہ نہیں, کئی ای ایڈ ہوا ہے, کئی ماہ. ماں جب وقف کرتے ہیں گول تا کے اوپر تو ہا کی آواز اینڈ پر فیل ہونی چاہیے. جی بیٹر انشاءاللہ. جی آپ پڑھیے. واؤ سے مل رہا ہے نا. زا پیش واؤ زو تو نہیں ہوگا نا, یہ ہوگا. بتائیں. نہیں آپ نہیں بولے, جو پڑھ اس کو اعتماد سے پڑھنے دیں. زا پیش واؤ زو, مگر اتنا چھوٹا نہ نا اس کو کریں, زو لمبا کریں, زو. ہاں جی. اچھا آپ نے ساری عمر پڑھا ہے نا, تو میں نے سوال کیا کہ زو ہوگا یا نہیں ہوگا, تو بتائیں ہوگا کہ نہیں ہوگا. اپنے علم پر اعتماد رکھا کریں, غلط ہوگا تو میں صحیح کرا دوں. زا پیشواؤ زو, آگے وی, واؤ زیر وی, زو وی, جت, جیم زبر تا جت, تا بنا زو وی جت, زو وی جت. زا پیشواؤ زو, واؤ زیر وی, زو وی, جیم زبر تا جت, زو وی جت. زا کا مخرج دھیان میں رکھیں, زو وی جت, اس کو زال نہیں بنانا, زو وی جت. اگر یہ شد نہ ہوتی اور زا پیشوا زو ہوتا تو یہ کیا ہوتا؟ وہ نہیں پوچھ رہی. زا پیشوا زو جو ہے واؤ ساکنہ کے ساتھ, یہ کون سا رول ہوتا؟ لین ہوتا, پیش ہے. واؤ مدہ ہوتا. آپ اس کا اگر اصول لکھیں گے تو واؤ مد یہ ہوتی, اگر شد نہ ہوتی تو واؤ مد ہوتی. شد نے مد کو کھایا, شد جب آ جاتی ہے تو مد کا رول کینسل ہو جاتا ہے. آئی میری بات سمجھ میں؟ اگر شد نہ ہوتی تو مد ہوتی, پر شد مد پر غالب آتی ہے. شد نے مد کو ڈراپ کرا کر اپنا رول لاگو کیا. مجھے پڑھو, میں موجود ہوں نا. ٹھیک ہے, بہت اچھی چیز. زو ویجت, آپ پڑھیے. بہت اچھا, بارک اللہ فیک. میم پیش مو, سین زبر لام سل, پہلا لام آیا ساکن, مسل, لام زبر لا, مسلح, میم زبر ما, مسلامہ, تا دو پیش تن, مسلامتن. اور وقف کر کے پڑھیں گے مسلمہ, مسلمہ. بہت اچھے, آپ پڑھیے گا. جی پڑھیے. صحیح پڑھ رہی تھی, بس جیم کو آگے ملائیے. جیم زبر جر. یہاں پر دو شد ہیں اصل, آپ اس کو پڑھیے رفت ایک بار. یتفجر کا بہت اچھے. آپ پڑھیے, آپ پڑھنا چاہتی ہیں, پڑھیے. یتفجر,
ہاں یہ تفجرو نہیں ہے جی، کیونکہ شد ہے، جو اصول جیم پر ہے وہی را پر ہے. یتفجرو بھی ہے قرآن میں، لیکن یہ یتفجرو نہیں ہے، یتفجرو ہے، کیونکہ دو شد ہے. جر کی آواز آئے گی، جرو، جی جی، یتفجرو، کیونکہ دو شد ہے. ٹھیک ہے، یتفجرو ہے قرآن میں، ایک سے زائد بار ہے، مگر یہاں پر یتفجرو نہیں ہے، یتفجرو. آسان تھی، بہت اچھا پڑھا آپ نے. آپ پڑھیے. کاف پیش کو پڑھا جائے گا، دوبارہ جوڑ کیجئے. کاف پیش کو، ہاں جی. بقوتن ہے جی، بازیر بھی، قاف پیش واو قوا زبر وا، بقوا تا دو زیر تین، بقوتن. اگین مد کو شد نے کھا لیا. کاف پیش واو کو، واو مد تھا مگر واو پر شد تھی تو مد گئی. بقوتن، بقوتن. اور جب وقف کریں گے تو تا جو ہے یہ ہا میں بدل جائے گا اور یہ ہوگا بقوہ، بقوہ. اچھا جی، اگلا کون پڑھے گا؟ چلیے آپ پڑھیں. ہا زبر، ہا زبر تی، اچھی زبر جا، اچ جا، ہا تبشو، اچ جا. صحیح کیا. اب اس میں مد بھی تو ہے نا، مد کو بھی شامل کریں. صحیح پڑھا ہے، بس مد ایڈ کریں. الف کہاں آیا؟ کر دیا نا گڑ بڑی کتا. جیم پر مد ہے، جیم پر مد ہے، ہاں پر ہے نا، تو جیم کے بعد الف ڈالا کیسے؟ اپنی مرضی سے. حاج، پڑھا نہیں پہلے آپ نے؟ دعا لی نہیں پڑھتے، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں نا، تو کیا کرتے؟ دعا کے اوپر بڑا مد ہے اور لام کے اوپر شد ہے، تو پڑھتے نہیں ہیں دولین، پڑھتے ہیں. کبھی سوچا ہی نہیں کیوں پڑھتے. ہاں، اور پڑھتے بھی خیر سے زیادہ تر لوگ غلط ہے. یعنی کہ الف بناتے ہیں، الف کو ایڈ کرتے ہیں لام میں، دولین پڑھتے ہیں. حالانکہ ال کہیں نہیں ہے، زود ایڈ ہو رہا ہے، مدغم ہو رہا ہے لام کے اندر، تو دول لفظ ہے، اصل لفظ دولین ہے، وہ مد کی لمبائی ہے، تو ال نہیں ہوتا، دول ہوتا ہے. یہاں پر بھی لفظ جو ہے بالکل آپ نے صحیح پڑھا، حجہ، لیکن اب لمبا ہو کر ایڈ ہوگا بس. حاج، حاج، پھر آگے باقی لفظ. تو الف ہے ہی نہیں، مد آئے گی تو الف کیوں ڈالیں گے بھائی؟ یہ کوئی قاعدہ نہیں ہے. حاجہ، اب ہو کے اوپر چونکہ الٹا پیش ہے، اس کی بھی مد کریں گے پوری. حاجہ، پڑھیے. اور جب وقف کریں گے تو پھر بس وقف کریں گے، ساکن کر دیں گے ہاں. تو سب پڑھیے ذرا. حاجہ، اور وقف کے ساتھ ہا جو ہے وہ ڈراپ ہو جائے گا، ساکن ہو جائے گا، اس پر سکون آ جائے گا. حاجہ. اس کے توڑ جوڑ میں ہمیں قاری صاحب نے بتایا تھا، جب شاد آتے ہیں بات کے بعد پھر ہم یعنی آئین مین زبر عام مین زبر ما پڑھتے، جب شاد آتے تو تین لفظوں کے توڑ جوڑ اکٹھے پڑھتے ہیں. اس کے توڑ جوڑ ہیں ہا الف جیم بد زبر.
وہ بالکل ان کی بات صحیح ہے، بالکل صحیح بات ہے، لیکن بات یہ ہے کہ سیدھے زبان پہ ان کے نہیں چڑھا تو آپ اتنا مشکل کیوں کرائیں؟ کوئی بات نہیں، توڑو جوڑوں کا ان کو آلریڈی آتا ہے، ان کی صرف جو ہے نا پرننسیشن صحیح ہونی چاہیے۔ جو یہ رول کہہ رہی ہیں رفت بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ جب مد آ جائے تو مد کو جوڑ کے اندر شامل کرتے ہیں، یعنی ہا زبر مد جیم حاج، بالکل درست، اس میں کچھ تو باتیں نہیں ہیں، لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ میک اٹ ایزی، تو یہ میں کہوں گی تو ان کو 2 مہینے لگ جائیں گے یہ جملہ ادا کرتے ہوئے، ہا زبر مد جیم حاج، تو اتنا ان کا ذہن چلانا ہے کہ ان کو مد نظر آئے اور یہ اس کو ادا کریں، اس میں بالکل غلطی، چھوٹے بچوں کو بالکل صحیح اس پر آپ پڑھائیں اور وہ نہ کروائیں، مس نہ کروائیں، یہ بہت اچھا ہے، لیکن جب بڑے لوگ پڑھ رہے ہوں اور کوئی چیز مشکل لگ رہی ہو تو وی کین میک اٹ ایزی، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں ویسے بالکل درست انہوں نے کہا ہے، تو آپ اگر اس طرح جوڑ کر رہے توڑ کر تو بہت اچھا ہے، ہا زبر مد جیم، بولیے ذرا، جیم حاج، جیم زبر جا حاجہ، ہا الٹا پیش ہو حاجہ، تو یہ بالکل درست ہے۔ اگر کسی کو بہت مشکل لگے اس طرح پڑھنا جیسے آپ کو نارملی لگتا ہے تو آپ اپنے توڑ جوڑ میں اپنے لیے تھوڑی آسانی رکھ سکتے ہیں۔ اچھا جی، اب آگے مل کر بھی پڑھتے ہیں، تولیتم، اب یہ لام زبر یا لئی کیا ہے آپ بتاؤ، فائزہ خاتون، یا لین ہے، تولیتم، اب دیکھیں میم پر غنہ ہے نا، میم کے اندر بلٹ ان غنہ ہے، آپ نے اس کو لمبا نہیں کیا کیونکہ لمبا ہم نہیں کرتے، تولیتم، مگر جب مشدد آتا ہے میم تو پھر ہم اسے ایک الف لمبا کرتے ہیں، اما، یہ فرق ہے، غنہ تو ہے، میم اور نون کے اندر بلٹ ان غنہ ہے، وہ غننے کے بغیر ادا ہو ہی نہیں سکتا۔ ہر جگہ پر نہیں کرنا نا، یہی بتا رہی ہوں کہ یہ جو عام میم ساکن آیا بہت جگہوں پر آتا ہے، کنتم انتم بہت جگہوں پر آتا ہے، ہم اسے لمبا نہیں کرتے، تو مشدد جو آئے گا پہلی جگہ، یہ کچھ جگہوں پر لمبا کرتے ہیں وہ آتی جائے گی، تو علیحدہ سے کھپنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ نون مشدد میم مشدد کے قوانین تو آ ہی جائیں گے، پر وہ آپ کو ویسے ہی پتہ لگ جائے گا، انہی میں سے ایک یہ ہے، جب میم یا نون پر شد آ جائے، نون مشدد یا میم مشدد ہو تو پھر ہم کیا کرتے ہیں، ایک الف کے برابر غنہ لمبا کرتے ہیں، سمجھ گئے؟ من یقول، اب یا کے اوپر کیا ہے، شد، اور یہ جو میم زبر نون من ہے یہ یا کے اندر کیا کر رہا ہے، داخل ہو رہا ہے، اس کو کہتے ہیں ادغام کرنا، ایک حرف کا ایک چیز کا دوسری چیز کے اندر شامل ہو جانا، جیسے آپ نے پانی میں شربت ملایا تو شربت پانی میں مدغم ہو گیا، یہ آپ اپنے وقت پر پڑھیں گے، فی الحال ہم رول نہیں پڑھے، میں ویسے آپ کو بتا رہی ہوں، تو یہ جو شد ہے اس کے لیے ہم اس کو پڑھ رہے ہیں، تو کیا ہوا، یہ جو نون ساکینہ ہے اس کو ملائیں گے ہم یائے ساکن کے ساتھ، لیکن پرابلم یہ ہے نون بھی تو ساکن ہے، پھر اب کیا کریں، who will solve the puzzle؟ جی بالکل صحیح، جب شد ہے تو شد سے پہلے جو مجزوم یعنی ساکن حرف آئے گا اس کو ڈراپ کر دیں گے، کیونکہ ہمیں
उस साकिन को पढ़ना है जो शद में शामिल है, और हमारे पास मुतहर्रिक हर्फ एक है, तो अब क्या करें, एक को चुनना है, एक को छोड़ना है, तो हम शद वाला चुनेंगे। शद गालिब आती है, शद ने मत ड्रॉप कराई, शद अपने से पहले सुकून को भी ड्रॉप करा देगी, मैं हूं ना। लिहाजा मीम जबर नून मन था, मगर अब नून साकिना ड्रॉप हो गया और याए साकिना पर मीम जाएगा, मीम जबर या, मई। हाँ, ये हमारे अल्लाह बख्शे, मैं अपने उस्तादों की गलतियां नहीं निकाल रही, बड़े अच्छे लोग थे मगर सादे लोग थे, जैसा पढ़ा था। तो बचपन में हमें इसका पढ़ाया गया था, मीम जबर नून या मई, याद है? तो अल्लाह के दर्जे बड़े करे, लफ्ज मई ही है, लफ्ज मई ही है, मगर वो नून साकिना की वजह से नहीं है, वो मीम के गुन्ने की वजह से है। समझ गए? तो शद अपने से पहले वाले हर्फ के मद को भी गिरा देती है और सुकून वाले हर्फ को भी गिरा देती है। वो कहती है मुझे पढ़ो भाई, आई एम इम्पोर्टेंट, और वो है भी। तो लिहाजा मीम जबर या, मई, या जबर या, मैया। बाकी तो आपको आते हैं जोड़। तो मई याकूलू, अब यहाँ पर भी एक गुन्ना बन रहा है ना, तो इसको भी हम एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे, मई याकूलू, मई याकूलू, मई याकूल। अब मई और कू बराबर हो जाएंगे क्योंकि काफ पेश वाव कू वाव मद है, तो दोनों बराबर हो जाएंगे, मई याकूल। अब देखिए एक एक लफ्ज के अंदर है ना रूल्स। हाँ, तो ये आप आगे तफसील से इंशाल्लाह ये रूल्स पढ़ने वाले हैं। मंडे से हमने नून साकिना के कवानीन शुरू करने हैं, कोई छुट्टी किसी ने नहीं करनी, वरना फिर मैनू ना कहे हो। आपको क्यों लगता है मैं आपको कह रही हूँ? आपने नहीं, इन्होंने वादा पूरा किया, इन्होंने जब मुझे कहा, मैंने कहा कि मैंने नहीं करवानी तजवीज़, आप लोग भाग जाते, तो इन्होंने कहा कि नहीं टीचर कराएं, तो मैंने कहा कि अगर तुमने छुट्टी की तो इससे नहीं की, और ये लेट भी नहीं हुई, बड़ी बात है। हाँ माशाल्लाह, ये शौक की जो है ना आजमाइश हुई कि माशाल्लाह ये लेट भी नहीं आती, माशाल्लाह ये टाइम पर आ जाती है, हैट्स ऑफ टू हर। सीरियस बात है, किसी का शौक होता है तो उठता है ना, शौक नहीं होता तो अब देखें फजर की नमाजों में भी बिस्तरों में पड़े रह जाते हैं मुसलमान। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। किसने सोचा होगा कि मुसलमानों पर ये वक्त भी आएगा कि अजान हो रही है और सारे सोए हुए, और जो एक आध बेचारा उठ गया तो उसको पूछते तू कितने गया से उठ के? कितने जाना सी नमाज पढ़न गए सा, कितने जाना सी उदी रात को? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। बिल्कुल साकिना होगा। अब आपकी लेक्चर सुनिएगा क्योंकि सारी बात हो चुकी है, आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट इट। हाँ, आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट इट। अगला जो है वो भी इसी तर्ज पर है, ठीक है? तो अब कैसे इसके जोड़ करेंगे, हिज्जे करेंगे? शाबाश। आ, नूने साकिना ड्रॉप हो जाएगा और मीम जाएगा या साकिना में, मीम जेर या मी। गलती क्या की, मई नहीं पढ़ेंगे, हाँ जबर वाला साउंड नहीं, जेर वाली मी, मी। हरकत के साथ आवाज में फर्क तो आएगा, अगर मीम जबर है तो मई, अगर मीम जेर है मी, और मीम पेश है तो मुई बनेगा। वैसे मुई आता नहीं है, लेकिन एक असूल की आपको बात बता रही हूँ कि वो फिर मुई बनेगा। तो हरकत के साथ आवाज तब्दील हो, ठीक है? मी यऊ, मीम दो से, भाई नहीं, मी, सही, शाबाश, सही। अब एक बात क्या समझ आई, ये दो साउंड्स बहुत फेमिलियर रहने हैं कुरान में आपके, मई और मीम। तो ये मई और ये मी नीचे से ऊपर जा रहा है, तो ये यानी कि आ और ई वाली साउंड है, तो ये ध्यान रखना है। अगर जबर आएगा तो मई, और जेर आएगा तो मी, मी,
یہ دو آوازیں بہت آنے والی ہیں قرآن میں، بہت چلنے والی ہیں. جیسے کہ آگے صبر کے ساتھ آگے آئے گا، بہت آئے گا، بہت آئے گا. تو می بولیے، می می یومن، اور وہی ایک الف کے برابر لمبا کیا جائے گا. می، اصل میں پتہ ہے لمبا کیوں کرنا پڑتا ہے؟ لمبا نہیں کریں گے سنائی نہیں دے گا. می یومن تو کیا ہوا، می یومن تو کیا ہوا، کچھ بھی نہیں. کیا پڑھا پتہ ہی نہیں، تو پھر لمبا کریں گے می، تاکہ سنائی دے کہ یہاں پر ہم نے غنہ کیا ہے. می یومن. اب یہ وہ والا غنہ نہیں ہے، وہ جو اصلی والا غنہ ہے، ناک والا. ہاں، یہ تو ادغام والی آواز ہے. تو کل میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ ایک جو ساؤنڈ ہے اخفا کی ہے غنے کی، ایک ادغام کی ہے، اور ایک اصل غنہ ہے، تینوں میں فرق ہے. تو آج آگے می یومن، یو کیا ہے؟ یا ساکنہ، یا لین ہے. پھر دیکھیے یا لین ہے، پھر دیکھیے پھر دیکھیے آپ بتائیے حفصہ خاتون. یا لین ہے، واو لین ہے. آپ پیار ہی لیجیے، وہ واو مت ہو جائے گا. نہیں نہیں، کوئی بات نہیں، ایسے ہی کلیئر ہوگا. ایسے ہی گول گول گھوم کے راستہ نظر آئے گا. وہ اگر پیش آئے گی تو واو مت ہو جائے گا. واو لین ہے، یا لین ہوتا اگر یا ساکنہ ہوتا. ٹھیک ہے، چلیے احسن تھی حفصہ. می یومن کو ساکن کریں گے، می یوم. اب یہ یو اور می کی اسی طرح برابر ہو جائے گی لمبائی جیسے پچھلے میں مئی اور کو کی ہوئی تھی، کیونکہ واو لین ہے نا. تو می یوم، میم تو سنائیں. یو یو یہ کیا ہوتا ہے؟ می یوم. میم آپ کو پتا نا تھوڑا سا ادا کرنا پڑتا ہے. اگر آپ خالی میم بھی ادا کریں اور اس کو پراپر نہ کریں سنائی نہیں دے گا میم، کیونکہ ہونٹ بند ہو جاتے ہیں. تو اس کو تھوڑا سا ادا کرتے ہیں، میم میم. تو سکون میں بھی یہی ہوتا ہے، کچھ پتہ نہیں چلتا، تو تھوڑا سا ادا کیا جاتا ہے اسی لیے اس میں غنہ ہے تو وہ پورا میم ادا کیا کرے جب میم ساکن. می یوم، شاباش. اب اگلا پھر آ گیا. اب اس کو کون کرے گا رضاکارانہ؟ چلیے کیجئے. نون کیوں نہیں پڑا؟ ایک چیز آئی شاباش، بالکل. من یفسدو میں بھی من کے بعد شد ہے، تو شد جو ہے وہ پہلے ساکن حرف کو کھا جائے گی، تبھی تو وہ اپنا آپ باقی رکھے گی. تو اصول فطرت ہے جی، سروائیول آف دا فٹیسٹ. تو ہے ہی شد، تشدید، طاقتور ہے، سارے چھوٹے موٹوں کو کھا جائے گی، تبھی اپنا وجود باقی رکھے گی. من یفسدو، دو نہیں کرنا، دو. من یفسدو، من یفسد، سد کلکلا ہے نا. من یفسد. اچھا جی، اگلا بھی ایسا ہی ہے. کون کرے گا اس کے جوڑ؟ آپ کیجئے.
یا پیش آئی باپ سے آئی جی صحیح پڑھا. نون ڈراپ ہو جائے گا سکون والا اور میم یا سے مل جائے گا. میم زبر یا مئی. جب جوڑ بھی کیا کریں تو جس نے لمبا ہونا اسے لمبا کیا کریں. اسی عادت سے آپ کو یاد رہنے لگے گا. مئی. یا پیش نون یوں. یا پیش نون یون. مئی یون. قاف زیر کی را پیش رو. مئی یون کی رو. مئی یون کی رو. مل کر پڑھیے. مئی یون کر. نون جو ہے یہاں اخفا ہے تو اخفا کی وجہ سے نون کا جو اخفا والا غنہ ہوگا. ٹھیک ہے. ابھی اخفا پڑا نہیں ہے, کل میں نے آپ کو ویسے بتایا تھا. اور اس کو پھر ہم ایک الف کے برابر لمبا کریں گے. ٹھیک. نون کی آواز کو چھپانا. اب نون کی آواز ابھی جب میں نے پڑھایا میں نے پہلے اخفا نہیں کیا, یون پڑھایا آپ کو. یہ آواز ہے نون کی, مگر ہمیں اخفا کرنا ہے, ہمیں نون کی آواز چھپانا ہے. تو پھر ہم پڑھیں گے اس کو یوں, جو میں نے کل بتایا تھا کہ زبان جو ہے آپ کی نیچے رہے, تالو کے سیدھی رہے, تو یہ آواز نکلے گی یوں یوں یوں. زبان کو نون کے مخرج میں نہ لگنے دو. اگر زبان نون کے مخرج میں لگے گی تو پھر نون ظاہر ہوگا ہی ہوگا. داخل کرنا. ابھی یہ رولز پڑھیں گے, منڈے سے شروع کریں گے, لیکن اب وہ بیچ میں ہے نا, تو ہم غلط پڑھنے کی بجائے صحیح پڑھتے ہیں. ہاں ان رولز کی تفصیل نہیں پڑھ رہے. تو یہاں نون ساکنہ جو ہے اس پر اخفا ہے, یعنی ہمیں نون کی آواز چھپانا ہے. تو ہم اس پر اخفا کا غنہ کریں گے. یوں کی رو. یوں کی رو. یوں کی رو. مئی یوں کی رو. آئیے سمجھ میں بات. ماشاء اللہ. اگلا آپ پڑھیے. ہاں اس کو ساکن کر کے پڑھیں گے تو مئی یوں کی. مئی یوں کی. کیوں میں نے خصوصیت سے روکا آپ کو؟ مئی یوں کی رو. مئی یوں کی. کیا فرق ہے؟ وقف نہیں کیا, وقف کیا. وہ تو کر لیا. موٹی سی آواز بڑی باریک ہوگی کیونکہ را جب متحرک ہے تو پیش کے ساتھ ہے تو وہ روح ہے, مگر جب وہ وقف ہوگا تو زیر کے ساتھ ہو جائے گا تو پھر کر ہوگا. جی تو چینج ہو جائے گا نا, سمجھ گئے؟ ہاں. تو میں یوں کی روح. اور جب وقف کریں گے تو میں یوں کی. کیوں؟ کیونکہ جو اخفا ہے وہ بھی باریک ہے کاف کے ساتھ, اور را بھی باریک ہو گیا کاف کے ساتھ, تو پورا لفظ جو ہے وہ باریک ہو گیا. جی اگلے کو آپ پڑھیے. پہلی بات میں پر زبر ہی نہیں ہے. یا کے اوپر کیا ہے؟ تو یا کیوں پڑا؟ با کو کیوں لمبا کیا؟ کیا ہے؟ کہاں ہے الف بند؟ چلے حمزہ الگ سے بھی دیا ہوا ہے. با کے اوپر کیا ہے؟
पहली बात तो अलिफ मद्दा नहीं है, और अगर अलिफ मद्दा हो भी, फर्ज करते हो, तो अलिफ मद्दा इतना लंबा होता है? फर्ज करें अगर हो, अलिफ मद्दा नहीं है। ये जो उसके नीचे उन्होंने हमजा के नीचे जेर डाली है, वो आपकी आसानी के लिए हमजा लिख दिया है। ये जो बा के बाद है वो अलिफ है ही नहीं, हमजा है, जेर उसी पर है। मगर समझ नहीं आती ना, दो जेरें साथ लिखी होती हैं तो लोग कंफ्यूज होते हैं। तो उन्होंने उसकी जड़ में छोटा हमजा लिख के आपको आसानी दे दी है। और फर्ज कर लें कि अगर बा जबर अलिफ बा अलिफ मद हो, तो वो इतना लंबा तो फिर भी नहीं होगा ना, बा जबर बा नहीं होगा, बा बस, बा, बा जबर बा, और बा जबर अलिफ बा, बस। गैर जरूरी लंबा करना भी ऐब है तिलावत का, गैर जरूरी लंबा नहीं करना। एक अलिफ लंबाई है हर हाल में, जो मद्दे हकीकी है वस्लन वक्फन, हर हाल में वो एक अलिफ ही लंबा होगा, उसके छेड़छाड़ नहीं कर सकते। आरजी मद्दों से करते हैं, उनको लंबा छोटा कर लेते हैं, लेकिन मद्दे हकीकी से छेड़छाड़ नहीं हो सकती। वो बहुत स्ट्रेंथ के साथ अपनी जगह खड़ी है। तो बा जबर अलिफ बा, बस, नॉट बा नहीं। और दूसरी बात ये है कि बा जबर बा है और हमजा जेर ई, ठीक है। ये जो अलिफ नहीं है ये हमजा है, कंफ्यूजन से बचाने के लिए जड़ में हमजा लिखा गया, ठीक। फिर बा लंबा कर दिया आपने, और सही करें, नाबाई, नाबाई। जब हरकतें बराबर हों तो लंबाइयां बराबर होनी चाहिए, नाबाई। एक बात, दूसरी बात ये है कि मीम जब नून से मिलेगा, नून मुशद्दद हुआ, तो इस पर क्या होना है? नून पर शद है ना, नबा के नून पर शद है ना, तो नून मुशद्दद पर क्या होना है? खवातीन, सोए हुए लोगों जाग जाओ, नून मुशद्दद पर क्या होना है? नून और मीम मुशद्दद पर। अभी तो इतनी देर से यही तो राग बता रही हूँ आपको। बहुत एहसान आपका, वो तो इतनी देर से पढ़ ही रहे हैं। नून और मीम मुशद्दद पर क्या होगा? गुन्ना। कितना लंबा? एक अलिफ के बराबर। हाँ, सामने की बात क्यों छोड़ देते हो? तो वो गुन्ना किया जाएगा। मिन नाबाई, ये असल गुन्ना है, ना ये इख्फा का है ना ये इदगाम का है। ये असल गुन्ना है, जो गुन्ना होता है ये नाक में से आवाज निकलेगी। मिन नाबाई, मिन नाबाई। और जब वक्फ करेंगे तो क्या करेंगे? एज इट इज कैसे? वक्फ तो हुआ ही नहीं फिर तो टीचर जी क्या आसान किया, आपने सही पढ़ा। आपने किस हिसाब में फिर मद कर दी? मद्दों से इतना प्यार किया और आपने क्यों मद की? जब आप हमजा को साकिन करेंगे तो मद हो जाएगी। हमजा साकिन पर मद होती है, किस पर होती है? मद जो होती है, अलिफ मद जो होती है वो हमजा साकिन पर होती है, किस पर होती है? हमजा साकिन पर होती है, मद नहीं होती ना, किस पर होती है? बहुत मुश्किल सवाल है जी, आप बताइए। अलिफ मद क्या हुआ? मैंने पूछा क्या अलिफ मद हमजा साकिन पर होगी? बा के बाद जिस भी हर्फ पर अलिफ मद आ रही है, जैसे यहाँ आपको लग रहा है बा पर आ रही है, तो हमजा साकिन आएगा। बा के बाद क्या आएगा? सीधा अलिफ क्या होता है? अलिफ मद्दा को छोड़ दे, बा के बाद हर्फ क्या आना है? उस हर्फ को क्या कहते हैं? हमजा साकिन कहते हैं। बा के बाद हमजा साकिन आएगा। अलिफ क्या? अलिफ खाली, एक लफ्ज नहीं आप बोल पा रहे। सीधा अलिफ, उल्टा अलिफ, नाचता अलिफ, घूमता अलिफ। तो भाई अलिफ खाली लफ्ज है, अलिफ खाली।
الف خالی پر مد ہوگی. تو جب ہم حمزہ کو سکون دیں گے تو آپ کو کس حساب سے یہاں پر مد نظر آ رہی ہے؟ بوتھ آف یو آپ دونوں مد کر رہے ہیں نا. من نبا کیسے؟ جب با زبر کے بعد حمزہ ساکن بن گیا تو آپ دونوں مد کیسے کر رہے ہو؟ حمزہ ساکن کو کیسے پڑھتے ہیں؟ حمزہ ساکن آتا ہے نا کئی جگہوں پر آتا ہے, تو حمزہ ساکن کو کیسے پڑھتے ہیں؟ با زبر حمزہ کیسے پڑھیں گے؟ با زبر الف نہیں کہا میں نے, با زبر حمزہ کہا. تسی تے کھوتے ہی کچھ پا دیندے ہو باجی. با زبر حمزہ کو کیسے پڑھیں گے؟ جی بڑی مہربانی, جھٹکا دیا جائے گا. حمزہ ساکن جھٹکے کے ساتھ پڑھا جاتا ہے اور الف خالی مد بنتا ہے, حمزہ ساکن مد نہیں بنتا. دونوں میں فرق کرنے کی عادت ڈالیے. آپ نے صحیح پڑھا, صرف انہوں نے صحیح پڑھا, آپ نے بھی صحیح پڑھا. آپ نے غلط سوچا کہ ہم ایز اٹ از پڑھیں گے. کیوں ایز اٹ از پڑھیں گے بھائی؟ جہاں حرکت ہوگی وہاں سکون آئے گا. حمزہ پر حرکت ہے زیر کی, تو اس کو ہٹا کر اس کو جزم دیں گے. تو جب جزم دیں گے تو با زبر حمزہ ساکن با, تو من نبا کس حساب سے بتائیں؟ یا صرف لکھنے کے لیے؟ علماء نے آپ کے لیے پری پلان کیا تھا کہ ان کو کہاں کہاں کنفیوز کر دیں. یا صرف لکھنے کے لیے ہے, یہ پڑھنے کے لیے ہے ہی نہیں. جس حرف پر کوئی حرکت نہ ہو اس کو آپ چھوڑ دیا کریں, آپ متحرک حروف تک اپنے آپ کو رکھا کریں. تو یا اس کا لکھنے کا حصہ ہے, پڑھنے کا ہے ہی نہیں, چھوڑ دیں اس کو. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. من نبا, اب یاد رہے گا, دعا ہے اللہ سے. اچھا جی, اگلی جو آج کا آخری حرف ہے ہمارا, لفظ ہے سوری جی, اس کو کون پڑھے گا؟ پڑھیے. مام کیسے ہوگا؟ زیر ہے, میو. صحیح ہے, صرف آپ نے غنہ مس کر دیا. میو والن, میو میں جب واؤ پر آئے تو ہونٹ رول کیجیے. واؤ انضمام شفتین سے ادا ہوتا ہے, تو فرق کہاں آئے گا اس کو سنیے گا. اگر آپ ہونٹ رول نہیں کرتے تو یہ کچھ پتا نہیں چلے گا. می اور کیا فرق ہے؟ صرف آواز تھوڑی سی بگڑی, فرق نہیں آیا. فرق آئے گا می اور میو, فرق ہے بولنے میں. می میو دونوں میں فرق ہے. یہ ہونٹوں کی گولائی سے آئے, تو ہونٹ رول کریں گے. میو وا بھی گول ہونٹوں سے ادا کریں گے. میو والن, میو والن, میو والن, میو وال, میو وال, میو وال. تو یہ سارا کھیل ہونٹوں کی گولائی کا. ہمیشہ واؤ پر ہونٹ رول کریں, مگر جب ادغام ہو, یہ پھر ادغام ہے نا, اس پر ضرور کریں, ورنہ ادغام کے غنہ کی آواز کبھی سمجھ نہیں آئے گی. کیونکہ ادغام میں غنہ دو طرح کا ہو گیا نا, ایک یا کے ساتھ ادغام ہو گیا, ایک واؤ کے ساتھ. اب یا کے ساتھ ہوگا تو می ساؤنڈ ہوگا, جو اوپر آپ نے می یوم والا پڑھا. اور اگر واؤ کے ساتھ ہے تو پھر میو ہے, تو وہ پتہ ہی نہیں چلے گا آپ نے کیا پڑھا. تو درمیانی آواز نہیں نکالنی کہ نہ یا پتا چلے نہ واؤ پتا چلے. تو اس کے لیے ہونٹ رول کرنے ہیں, رول آپ کرتے ہیں. میو وا, میو وا, میو والن, میو وال,
جتنی دیر واؤ پر آپ پڑھیں گے اتنی دیر آپ کے حروف رول ہی رہیں گے. میم وال، لام پر آپ منہ کھولیں گے. واؤ کا حسن ہی اس کی گولائی میں. ٹھیک ہے، اب پڑھیے. میم والن، میم وال. آج اتنی ہی لائنیں، کل میں سنوں گی یہ لائنز پریکٹس کر کے آئیے گا، پھر اگلی لائنز پڑھ رہی ہوں. کل مطلب منڈے کو، اور منڈے کو انشاءاللہ ہم قوانین کی طرف بڑھیں گے. قاعدہ یہی پڑھیں گے، یعنی پیج یہی پڑھیں گے، اور ساتھ ہم پہلے تو نام یاد کریں گے نا. نون ساکن اور میم ساکن کے قوانین ہم شروع کر دیں گے. یہ ایک بڑا چیپٹر ہے. It will take a few weeks، 2-3 ہفتے لگ جائیں گے، لیکن اس کے بعد پھر بس چھوٹی چھوٹی چیزیں رہ جائیں گی. ادھر کی چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کر چکے ہیں، اب ادھر کی چھوٹی چھوٹی چیزیں رہ جائیں گی جب ہم یہ والے قوانین کر لیں گے. نون ساکنہ میم ساکنہ کے قوانین. آپ تشدید کس کس کو سمجھ آئی؟ سمجھ آئی؟ آئی کہ نہیں آئی؟ آپ کو سمجھ آئی؟ باقی لوگوں کو سمجھ آئی؟ آپ لیکچر سنیے گا، جو بات نہ سمجھ آئے آ کر پوچھیے گا. آپ سے میں کم اس لیے پڑھاتی ہوں کہ جو ویک ہے نا میں کہتی ہوں وہ پڑھو. جی جی ضرور پوچھیں. جب ہم سے کلکلا تشدید آئے گی، پہلے ساکن ہوگا پھر کلکلا کو بھی کھا جائے گا. تشدید ہر چیز کو کھا جاتی ہے، کیونکہ ہاں تشدید کی وجہ سے تشدید حرف ساکن کو کھا جاتی ہے. تشدید جو ہے وہ آپ کے مد کو کھا جاتی ہے، اور تشدید آپ کے کلکلا کو کھا جاتی ہے. ایون تشدید اگر حرف لین ہو تو اس کو بھی کھا جاتی ہے تقریباً، کیونکہ وہ لین ظاہر ہی نہیں ہو پاتا. تو تشدید کا رول سب کے اوپر غالب آ جاتا ہے، اسی لیے تو اس کا نام رکھا گیا ہے تشدید. اتنی طاقت والی کہ سب پر چھا جاتی. عربوں کا نام رکھنے میں بڑا کمال حاصل ہے، واقعی بڑے صحیح نام رکھتے ہیں. تو لہٰذا یہ تشدید ہے. یا نام رکھتے ہیں عرب اور یا نام رکھتے ہیں انگریز، ہے نا. ہم تو بچوں کے نام پہ کلو ٹلو رکھ کر زندگی گزار دیتے ہیں، ننی منی، ہے نا. تو آپ دیکھیں نام بہت اچھے رکھتے ہیں انگریز نا. ویب، نیٹ، ایسے ہی ہے نا. بس ونڈو کھول لو اور پھر دیکھ لیجو. وہ جیسے پہلے ہوتا تھا نا، ونڈو کھول کے بیٹھ جاتے تھے بزرگ یا بچے، گھنٹوں بیٹھے رہتے تھے. تو اب بھی ونڈو کھول دو اور بیٹھے رہو. سو اٹس ا ریل ونڈو. تو لہٰذا نام اچھا رکھنا خیر ایک کام ہے. تو عربوں میں نام بہت اچھے رکھے گئے. تو تشدید بامعنی مضبوطی، قوت. تو وہ اتنا مضبوط ہے وہ سب کو کھا جاتا ہے. تو بہت اچھے ماشاء اللہ. اللہ کو بہت برکت دے. رفت، رفت ہماری جو ہے، آپ دیکھیں نام ہے رفت، مگر آپ کہیں گے تو لوگ کہیں گے ہے. اور رفی نام جو ہے وہ بھی رفی ہے. تو ہم تو رفی رفی کہتے ہیں، رفی جیسے رفو سے رفی. نام ہے رفی، رفی ہوں گے نا رفی. تو چلو خیر آئین تو کیا ہی بولنا ہے، کم از کم را کو تو زبر کے ساتھ بولے. تو رفت نام ہے بلندی، مگر ہم سے رفت کر دیتے ہیں. یہی مسئلہ تجوید میں چلتا رہتا ہے. رفت کا کیا مطلب بن جاتا ہے؟ رفت کا معنی ہے بلندی. اور رفت جو ہم کہتے ہیں رفت کا معنی تو نہیں بدلے گا، بس وہ ستیہ ناش کر دیں گے. ہاں ساروں کا میں یہ حال کیا ہے، احمد، احمد، احسن، احسن، اینڈ سو آن سو فورتھ. یہ زبریں اصل میں پتہ کیا، اتنی عادت پڑ گئی تو مجبور زیر زبر کی، پھر وہ قرآن میں بھی ہم مجبور ہی کیے رکھتے. اور عجیب لگتا ہے شروع شروع میں، یہ ہیں کیا، کئی یہ ماں نہیں، کئی ہی ماں، کئی ہی ماں، مشکل لگتا ہے. اب کئی ہی ماں سے کس نے بنایا ہے، یہ سوچنے کی بات ہے. بہت ساری ریزیمبلنسز ایسی ہیں جو انسان کو حیران کرتی ہے کہ یہ کیسے انہوں نے کی ہے، لیکن زبانیں ایسی کرنا چاہتی ہیں. یہ اردو کا انداز ہے. ذبح کا لفظ آپ کہتے ہیں ذبح کرنا، تو ذبح لفظ ہے نا، ذبح کرنا ہے نا. لیکن آپ کسی کو کہہ کر دیکھ لیں، انہیں نہیں پتہ لگنا کرنا کیا ہے. تو اللہ پاک آسانی کرے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ اردو کو عربی میں لے آئیں، بالکل نہ لائیں. جیسے ہم رمضان رمضان کے تو لفظ رمضان ہے، رمضان
تو مت کہیں کوئی بات نہیں. وہ بلکہ پوسٹ بھی کچھ عرصہ پہلے میری نظر سے گزری کہ جو کہتے ہیں نا رمضان کو رمضان کو ہو، تو وہ پھر پکوڑے کو بھی پکوڑا مذاق بنایا ہوا تھا، مذاق کیا ہوا تھا. نہیں بالکل نہ کہیں، مگر جب آپ عربی پڑھ رہے ہوں تو یہ یاد رکھیں کہ آپ نے دیکھ کر پڑھنا ہے، اپنا سیکھا ہوا نہیں پڑھنا. تو ایون قرآن پڑھتے ہوئے بھی جب رمضان آتا ہے تو لوگ رمضان پڑھتے ہیں. جی جیسے خود دادی کی چلتے رہتے کوئی ضرورت نہیں ہے، حلیم کو حلیم ہی رہنے دیں. کوئی ریحان ہے نا، ریحان دیکھیں جو ریحان ہے وہ الگ ہے، اور جو ریان ہے وہ الگ ہے. ایک تو آپ جیسے عقل مندوں نے مشورے دے کر جنت کے دروازوں پہ نام لکھوا دیے ریان، اور دوسرا پھر ریان کو رایان بھی بنا دیا. وہ رایان نہیں ہے، ریان ہے، یا کے اوپر شد ہے. تو یا تو پھر بولو ریان، اور جب اپنوں کا پتا ہے کہ انہوں نے ریان کا نست مارنا ہے تو پھر کچھ اور نام رکھو. ٹھیک ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تو پتا تھا نا کہ جنت کے دروازے کا نام ریان ہے، تو کسی صحابی کا نام، بچوں وغیرہ کا نام آپ سے رکھوایا جاتا تھا. تو آپ نے تو وہ سٹینڈرڈ نیم ہی ریپیٹ کیے، تو رکھا کسی کا ریان. ہمیں ہی چاؤ چڑھا ہے، کوئی ریان تو کوئی فجر تو کوئی عشاء تو کوئی دعا تو کوئی اذان. تے بندے کتنے نے بھئی؟ یہ تو سارے ٹائمنگز ہیں یا اعمال ہیں. تو ویئر آر دا ہیومن بینگز؟ پھر بندے دے پتر والا نام رکھو، بندے دے پتر بڑھن. کون سی والی صورت؟ جمعہ. بالکل جمعہ صحیح کہہ رہی ہیں. وہ جمعہ کر کے ہم نے جمعہ ہی بنا دیا ہوا ہے. جمعہ لفظ ہے، جمعۃن، تو تا سائلنٹ ہو گیا تو جمعہ. آپ اس کو جمعہ ہی کہیے، مگر کم از کم سورت کا نام تو جمعہ لیجیے نا. یہ ہیں پرابلمز، بالکل ہیں. میرے جب نواسے ہوئے چھوٹے والے تو میرا بہت دل تھا ان کا نام یحییٰ رکھنے کا، لیکن میں نے نہیں رکھا، ابراہیم رکھا. میں کہا سارے یا کر چھڑ گئے. وہ اتنا گندا لگتا ہے نا، کیا یا ہاں نہیں بولا جاتا. تو میرا بہت زیادہ دل تھا کہ میں یحییٰ نام رکھوں. مجھے بڑی محبت ہوتی ہے اس بات سے کہ اللہ نے حضرت زکریا کو جب پیغام بھیجا تو پیغام بھجوایا کہ ہم نے اس کا نام یحییٰ رکھا ہے، اور اس سے پہلے کبھی کسی کا نہیں رکھا تھا. تو بڑی محبت ہے مجھے اسلام سے. تو جب میرے چھوٹے نواسے ہوئے تو میرا بہت دل چاہا، مگر صرف اسی وجہ سے نہیں میں نے رکھا کہ ہاں یا ہو جائے. میں کہ نہیں رہنے دوں. پھر ابراہیم رکھا. مجھے وہ بھی بہت پیارا ہے، ہمارے ابراہیم ہمیں ہیں ہی بہت پیارے، پر وہ جو اللہ کا کال ہے اس کی وجہ سے مجھے یحییٰ کی بڑی محبت محسوس ہوتی ہے. لیکن بس ہم تباہ کر دیتے. بھتیجے کے بیٹا بدے تو ریان، اب کچھ ریان نام رکھا. آپ دیکھیں آج پتہ چلا نا کہ شاد ہے اس میں ریان. پھر بھی ٹھیک ہے، تو جو یاد رکھتے ہیں وہ کیا اور نام میں نے پوچھا بچوں سے پوچھے، میں نے کیا یہ نام رکھتے جس میں جو اس کا کوئی آنسر نہیں. وی جسٹ وانٹ ٹو بی ڈفرینٹ، صرف اتنی بات ہے اور کوئی نہیں. آپ دیکھیں نام رکھیں گے میکائل کیا نام ہے؟ اچھا یہود میں بڑا فیمس ہے یہ نام. پہلی بات تو یہ کہ یہود کی ریزیمبلنس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اتنا روکا کہ جب مدینہ آئے تو یہودی بچیوں کی جو ہیں وہ 2 چوٹیاں ہوتی تھیں، 1 چوٹی ہوتی تھی. تو آپ نے صحابیات کو کہا اپنی بیٹیوں کی 2 چوٹیاں کیا کرو، پتہ چلے مسلمان بچے. تو میکائل فیورٹ نیم ہے یہود کا. وجہ آپ کو پتا ہے، وہ بقرہ میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ جبرائیل ہمارا دشمن ہے، میکائل ہمارا دوست ہے. ضد میں رکھتے ہیں، محبت میں تھوڑی رکھتے ہیں. میکائل کی محبت میں نہیں رکھتے، جبرائیل کی نفرت میں رکھتے ہیں. آپ کو سمجھ نہیں آتی؟ اچھا پھر اس پر نام میکائل ہے تو نام میکائل. اور بھائی اگر رکھنے کا ہی چاہو ہے تو پھر میکائل رکھو. اور میرا کوشچن یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے صحابہ کے بچے ہوئے، آپ کو پتا تھا نا فرشتوں کے ناموں کا، آپ نے کسی کا نام جبرائیل میکائل رکھا؟ بندے کے پتر سے بڑھا رہے، فرشتے کتنے بڑھنے انہوں نے. اور عرب صحیح کرتے ہیں. پھر عرب پتہ ہے کیا، عرب پھر نام رکھیں گے محمد جبریل. وہ عربوں کی یہودیوں کی ضد میں رکھتے، صحیح کرتے. اور یہود جو ہے وہ میکائل نام حضرت میکائل کی محبت میں نہیں رکھتے، وہ ظالم حضرت جبرائیل کی نفرت میں رکھتے. مگر ہم بالکل نہیں سوچتے، بالکل نہیں سوچتے. اچھا
unique or different. ये भी दो लफ्ज होते हैं different समझने के लिए unique किस तरह हाँ फिर बच्चे भी होंगे तो यूनिक और डिफरेंट होंगे फिर पैक होंगे नॉर्मल तो होंगे नहीं नॉर्मल कहाँ है बच्चे आजकल के छोटे छोटे बच्चों में डिप्रेशन है जी अम्मा की जुतियां ही काम नहीं करती हैं डिप्रेशन का हल अम्मा का जूता डिप्रेशन का हर होता है मगर आज तक मैं कैब और मोबाइल का उनको भी नहीं ना पड़े वो तानासान और काम चोर है माजरत के साथ आज की माओ में मदरहुड नहीं है आज के बापों में फादरहुड नहीं है लिहाजा बाप अपना टाइम देने को तैयार नहीं माँ अपना टाइम देने को तैयार नहीं बच्चे को और क्या डिप्रेशन होना है बच्चे को दो जफ्फियां डालो ये तो मैं मजाकन कहती हूँ कोई बच्चा बहुत अटेंड किया जा रहा है फिर वो नखरे करता है फिर उसकी नेमतें जरा कम सीधा हो जाएगा लेकिन नॉर्मली जो बच्चों में परेशानियां हैं वो उनको अटेंड ना किए जाने से है आप देखें एक बच्चा लड़ा या उसके भाई बहन ने मारा वो बैठ के बहुत रो रहा है चीख रहा है आप जाकर खाली उसको साथ लगा के प्यार करें वो काम डाउन हो जाता है हमेशा हो जाता है तो हर डिप्रेशन का हल है अम्मा की जप्फी या अम्मा का जूता अब ये डिपेंड करता है कि कब जप्फी देनी है तो कब जूता लगाना है ये तो खुद डिसाइड करना पड़ेगा ना तो माँ के प्यार और माँ की डांट और बाप का प्यार और बाप की डांट ये दो चीजें हर मसले का हल है भैया हर मसले का हल है तो जिन चीजों को आज डिप्रेशन का नाम दिया जाता है जब हम छोटे थे हम भी कभी करते थे बहन भाई भी करते थे इनकी चीजें तोड़नी शुरू कर दी मारना पीटना शुरू कर दिया इन्हें एक भाई को कुछ हुआ है किसको मारा अम्मा कहती थी अच्छा कोई गल नहीं अम्मा ने एक दो दफा कहा नहीं सुना रात को अब्बा को शिकायत लगा दी अब्बा से जो क्लास होती थी तो फिर सारे डिप्रेशन वाइप आउट हो जाते तो ये पता क्या है ये औरतों ने बहाना बनाया हुआ यानी जब बच्चे हैं घर है खातून को मैं देख रही थी मिलने आई हुई थी मुझे उनका डिफेंस में घर है घर में सब है यानी कि खाना भी शेफ बनाता है ओके बच्चे हैं माशाल्लाह चार शोहर है सब कुछ है ठीक है और डिप्रेशन है तो ऐसे की चाहिए नेम दा कट करो अगर मैं उनका हस्बैंड हूं मैं सबसे पहले शेफ निकाल दूं हाँ मजाक नहीं कर रही सबसे पहले जाओ बीबी खाना पकाओ आपका ही दिल पुरसुकून हो जाएगा कि ए किड्डी शुक्र गुजारी है मेरे को तो शेफ सी मैंने चूल्हे के खिलौनी नहीं सब सबसे पहले शेफ निकाल दो उसके बाद गाड़ियां घर में कम कर दो हेल्पर्स कम करो जरा 4 दिन काम करेंगे ना और मसरूफ होंगे रात को वो थक कर नींद आएगी सुबह सारे डिप्रेशन खत्म हुए होंगे ओवर ब्लेस्ड हो गए हैं पैम्पर्ड लोग तो दो रीजंस होती हैं डिप्रेशन की बेसिक या बहुत ज्यादा पैम्पर्ड होना या फिर बहुत निग्लेक्टेड होना बच्चों में ये खास तौर पर तो बच्चों के डिप्रेशन के जिम्मेदार उनके पेरेंट्स हैं जो खुद अभी तक बड़े ही नहीं हो सकते तो बस अल्लाह हमें माफ करे ये जो पैदावार है इसके माली तो हमारी जनरेशन के लोग हैं कि बस वे लोग की पैदावार देती है हम छोटे थे छोटे को एक अपने के साथ बहन भाई ने सुनना है मिलके में ही बैठना नहीं करना तो मगर आपको ही बहन भाई को लेकर हमें चले कि एक